الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے، آیت نمبر 41، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو کتاب تمہاری طرف نازل کر رہے ہیں، یہ کتاب ان ساری باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو ہم نے تمہیں پہلے سے معاملات عطا کیے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ، لیکن تم اس کا انکار کر کے پہلے کافر بن رہے ہو، جس سے منع کیا گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیات کا سودا نہ کرو۔ اب اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے، دو باتیں پہلے بہت اہم ہیں جن کو جان لیا جائے۔ لفظ ولا تلبسو، تلبسو، تلبسو بنا ہے لام باسین، لبیسا، لبسا، یہ کہتے ہیں ملنا۔ عام طور پہ ہم لباس کو لباس اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ لبیس الثوب، کسی نے کپڑا پہن لیا، اسی سے لفظ لباس بنا ہے۔ یا ہم کہتے ہیں جی مجھے التباس معلوم ہوا، التباس لگ گیا، کسی بات کا مل جانا، شک شبہ پڑ جانا، ملانا، یہ اس معاملے میں استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم ایسا نہ کرو کہ حق اور باطل کو ملا دو، بلکہ حق علیحدہ ہے اور باطل علیحدہ ہے، تم ان دونوں کو ملاؤ نہ۔ دوسرا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم کیا کرتے ہو، تم حق کو چھپا لیتے ہو۔ پہلے تو غلطی یہ کرتے ہو کہ حق اور باطل کو گڑبڑ کر دیتے ہو، ملا دیتے ہو، حق چھپا لیتے ہو، اور یہ تم نادانستہ نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تم جان بوجھ کر کرتے ہو، یعنی اہل کتاب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اس کی تشریح میں ہم جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ عرب والے لوگ تھے ناخواندہ، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اس معاشرے میں عربوں پر بڑی اہم بات ہے اور بڑی سمجھنے والی، عرب کا جو معاشرہ ہے بالخصوص مکہ معظمہ کا اور مدینہ طیبہ کا، اس زمانے میں جب رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اس زمانے میں یہودیوں کا علمی رعب دبدبہ بہت تھا۔ یہودیوں نے لوگوں کے اوپر اپنا علمی رعب قائم کیا ہوا تھا۔ یہودیوں کے جو بڑے بڑے رہنما تھے، انہوں نے بادشاہوں کے دربار تک رسائی حاصل کی ہوئی تھی۔ پھر دوسرا یہ مورخین اور مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ تعویذ گنڈے، جھاڑ پھونک وغیرہ کا کام بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کو آنے والی باتوں کے بارے میں بھی بتایا کرتے تھے، تو ان کا ایک رعب تھا، اور اس زمانے میں ان کو ایک بڑا مقام حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، قرآن کریم نے انہی اہل کتاب کو مخاطب کیا، بھی تمہاری تو کتابوں میں یہ تذکرہ پہلے سے موجود ہے۔ اب جو مکہ والے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ اہل کتاب کے پاس چلتے، اہل کتاب کے پاس جا کے ہم ان کی تصدیق کرواتے ہیں کہ واقعی آیا تمہاری کتاب میں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اب جب وہ اہل کتاب کے پاس پہنچے تو اہل کتاب کو تو پہلے یہ ڈر تھا کہ ہماری جو رہی صحیح بچی کھچی عزت ہے ان کے آنے سے وہ بھی ختم ہو جائے گی، ہم نے جو علمی چودراہٹ قائم کی ہوئی ہے، علمی تسلط قائم کیا وہ تو جاتا رہے گا، اس کو تو زوال آ جائے گا، تو جو ہمیں نظر و نیاز، ہمیں نذرانے ملتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ اب ہمیں نذرانے ملنے بند ہو جائیں گے، ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ سارے مل کے کہو یہ وہ نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس حوالے سے انہیں کہا، کیا کہا کہ تم حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، حق کو چھپاؤ مت، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور قرآن کریم نے آگے چل کے اسی سورہ بقرہ میں بہت ساری جگہوں پر یہ بات نشاندہی کے طور پہ ذکر کی۔ کیا کرتے تھے اہل کتاب؟ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کہتے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب جب کوئی معاملہ اس طرح کا ان کی نہ چلتی تو وہ کہتے نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جن کے بارے ہماری تورات میں، ہماری انجیل میں جن کا ذکر کیا، یہ وہ نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا بھی پول کھول دیا۔ یہ تو اس قدر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے بچے کے بارے میں بھی انہیں شک شبہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ یقین انہیں یہ ہے کہ یہی وہ ہستی ہیں، لیکن صرف ایک حسد ہے۔ اب یہی معاملہ آج کے دور میں بھی ہے۔
آج کے دور میں بھی یہ بات ہے کہ مسالک کے اندر جو دوری ہے اس دوری میں سب سے بڑی، اس دوری کو کم کرنے میں رکاوٹ وہ لوگ ہیں جن کی دکانداری بند ہو جائے گی کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہمارے پاس لوگ کب آئیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں دیوار اتنی اونچی کر دو ہر مسلک کی کہ دوسرا کوئی اس طرف آئے نہ، ادھر سے کوئی ادھر جائے نہ، ہر ایک کو ڈر ہے۔ اور جو نظر و نیاز لینے والے لوگ ہیں ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ان کو کوئی علم کی بات مل گئی یہ ہمارے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ جو اس قسم کے نذرانے لینے والے پیر ہیں جن کی منتھلی لگی ہوئی ہے، تو منتھلی جن کی لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں علم و بس کری ہو یار اکو الف تیرے درکار۔ وہ کہتے ہیں تو نے کیا کرنا سیکھ کے، بس تو کسی کے پاس نہ جایا کر، بس تو یہیں آیا کر، میرے پاس ہی آیا کر تاکہ مجھے نظر و نیاز ملتی رہے۔ تو قرآن کریم نے اس حوالے سے بڑا واضح طور پر کہا حق اور باطل کو جدا کرو، حق علیحدہ باطل علیحدہ، حق کو چھپاؤ نہ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اگر کوئی حق کو چھپاتا ہے، سچائی کو ظاہر نہیں کرتا، کسی بھی معاملے میں چھپاتا ہے، احکامات کو بیان نہیں کرتا، تو وہ انہی یہودیوں کے راستے پر ہے اور اسی زمرے میں آتا ہے، اسی کھاتے میں آتا ہے جس کھاتے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رکھا جو لوگ حق کو چھپایا کرتے تھے، وہ آج بھی یہودیوں کے راستے پر ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں تمام معاملات میں حق کو ہمیشہ حق تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے کسی کا کچھ نہیں جاتا، حق ہمیشہ حق ہی رہتا ہے، وہ کوئی مانے نہ مانے۔ وہ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک لکھی تھی نا حکایت، اس میں یہ لکھا کہ اگر چمگادڑ کی آنکھ سورج کو نہیں دیکھ سکتی تو اس میں چشمہ خورشید راچے گناہ است، آفتاب کا اس میں کیا گناہ ہے، وہ تو اپنی جگہ روشن ہے۔ تو جو کہتے ہیں آفتاب کہاں ہے تو وہ تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھیں، انہیں پتہ چل جائے گا سب کچھ اللہ نے قرآن کریم میں واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائے اور حق پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔